عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله اختلف القراء في الوقف هنا وقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال التفسير على 4 أنحاء وتفسير لا يعذر أحد في فهمه وتفسير تعرف العرب من لغاتها وتفسير يعلم الراسخون في العلم وتفسير لا يعلم إلا الله ويروى هذا القول عن عائشة وروة وبالشاسة وابن حيك وغيرهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ قرآن اس کے قرات میں 2 قول ہیں، اختلاف ہے ان میں۔ بعض قراء تو یہ فرماتے ہیں کہ وقف لازم ہے جلالہ پر، یعنی وما یعلم تاویلہ الا اللہ، بس تام ہو گئی کلام، والراسخون فی العلم بعد میں ہے۔ تو اس طرح تو پھر یہ ترجمہ ہوگا کہ نہیں جانتا اللہ ان کی تعویلات متشابہات کو مگر اللہ، بس اللہ کے سوا کوئی جانتا۔ اسی لیے مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھیں کہ تفسیر جو ہے نا جی اللہ کے قرآن پاک کی، اس کے 4 اقسام ہیں۔ ایک قسم تو قرآن پاک میں ایسے الفاظ اور آیات کی ہے کہ لا یعذر احد فی فہمہ، کسی بندے کو سمجھنے میں اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو قرآن پاک کے کچھ آیات مبارک اور کچھ کلمات مبارک تو ایسی ہیں کہ اگر آدمی غور کرے تو سمجھنے میں مشکل نہیں، ایک قسم۔ دوسری قسم تفسیر تعرف العرب من لغاتها، اور کچھ الفاظ اللہ کے کلام میں ایسے ہیں کہ ان کو عام اجمی تو نہیں سمجھتا، لیکن عرب آدمی جو عرب لغت کو سمجھنے والا ہے وہ ان کے معنی کو سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ ہو گئی دوسری قسم۔ اور فرمایا کہ تیسری قسم ایسی ہے کہ وہ تفسیر یعلمہ الراسخون فی العلم، کہ بعض آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ ان کی تفسیر صرف ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے، نصیب ہوتی ہے جو راسخ فی العلم ہیں، یعنی جو صحیح معنی میں اللہ نے جن کو علوم قرآن کا شناسہ بنا دیا ہے وہ سمجھتے ہیں، تیسری قسم۔ اور چوتھی قسم تفسیر لا یعلمہ الا اللہ، اور قرآن کے کچھ الفاظ مبارک ایسی ہیں کہ جن کی تفسیر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں 4 قسمیں ہو گئیں تفسیر۔ اب اگر غور کریں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں سارے قول ہی تقریباً جمع ہو جاتے ہیں۔ کیا مانا؟ بعض آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اب آسان کا معنی یہ ہے کہ وہ سمجھ آئے، اس لیے قرآن جو ہے وہ آسان ہے۔ اچھا، بعض الفاظ مبارک ایسے ہوتے ہیں
کہ اس کا جب تک کہ لغت کے اعتبار سے پتہ نہ چلے تو آدمی کو بات سمجھ نہیں آتی. ایسے ہوتے ہیں کہ لغت جاننے والا کیوں ایک لفظ ہوتا ہے بعض اوقات اور کئی معنی میں مستعمل ہوتا ہے. جیسے یہی لفظ دیکھ لیں وما یعلم تاویلہ یعنی تفسیرہ. اچھا کسی جگہ آتا ہے هل ينظرون الا تاویلہ، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ انجام کار قیامت آ جائے؟ وہاں تعویل بمانے معال اور بمانے انجام کار ہے. اچھا کبھی تعویل ہوتی ہے بمانا تعبیر رؤیا، کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف لے آئے ان کا استقبال کیا، اکرام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ابا جان کی خدمت میں عرض کیا کہ ھذا تعویل رؤیا من قبل، کہ ابا جان یہ دیکھیں یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے خواب دیکھا تھا اور آپ کو عرض کیا تھا، آج اللہ نے اس خواب کو سچا کر دیا. تو تعویل بمانے تعبیر خواب آ گئی. اسی طرح قرآن میں آتا ہے ذالک خیر و احسن تعویلا. تو اس لیے اب لفظ تعویل میں معنی آ گئے معال کار، انجام، مخفی چیزوں کا کھولنا، تفسیر. اور تعویل کا معنی تعبیر رؤیا، کہ بندے نے جو خواب دیکھا جو مخفی باتیں ہیں ان کو تعبیر میں کھول دینا، تو تعویل کے معنی میں آ گیا. تو اس لیے قرآن پاک کے بعض الفاظ مبارک ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک آدمی کو لغت عرب پر عبور نہ ہو وہ نہیں سمجھ سکتا. تو اب یہی سمجھیں کہ جو ہمارے بعض پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ بھی ہم قرآن کو ترجمے سے سمجھ لیں گے، وہ بھی اپنی جگہ بیچارے ٹھیک کہتے ہیں کہ قرآن میں بعض چیزیں تو بالکل آسان ہیں، آسان فہم ہے، ہر آدمی توجہ کرے تو سمجھ آ جاتی ہیں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ سارا قرآن سمجھ لیں گے، معنی یہ ہوتا ہے جو اللہ نے آسان بنایا وہ سمجھ لیں گے. اچھا جو علماء کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ تم علوم باقی حاصل نہ کرو، کہ تمہیں نحو کا علم ہو، تمہیں صرف کا علم ہو، تمہیں بلاغت کا علم ہو، تمہیں معانی کا علم ہو، ان تمام علوم کو سمجھنے کے بعد پھر قرآن پڑھو، پھر تمہیں قرآن سمجھ آ جائے گا. کیونکہ تمہیں اگر معلوم اور مجہول کا بھی پتہ نہ چلے، تمہیں اگر فاعل اور مفعول کا بھی پتہ نہ چلے، تمہیں اگر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا بھی پتہ نہ چلے، تمہیں ان مخففہ اور ان ثقیلہ کا فرق بھی معلوم نہ ہو، تمہیں اذا شرطیہ اور اذا مفاجعہ کا پتہ بھی نہ چلے، تو ترجمہ کیسے کرو گے قرآن کا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم بجائے صراط مستقیم پہ جانے کے بھٹک جاؤ گے. تو اس لیے اب ان علماء کا قول بھی سچا ہو گیا. اچھا بعض باتیں ایسی ہیں کہ قرآن میں عام بندے کو تو سمجھ نہیں آتی، لیکن راسخ فی العلم لوگ جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. کیا مانا کہ جب قرآن مقدس میں یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا. تو بڑی خوشی والی آیت تھی. حتیٰ کہ یہود آئے حضرت عمر کی خدمت میں کہنے لگے کہ اگر یہ آیت تورات میں نازل ہوتی نا تو ہم اس دن عید مناتے، خوشی کرتے کہ دین کامل ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہودی تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ آیت کب اتری تھی؟ اس نے کہا کیا پتہ؟ آپ نے فرمایا یہ عرفات کے دن اتری تھی، حضور حج پہ تھے، عرفات کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا. مسلمانوں کی تو دو عیدیں تھیں، ایک عرفات کی عید، ایک جمعہ کی خوشی. تو مسلمانوں نے تو دو عیدیں منائی ہیں، تم کیا عید مناؤ گے قرآن پاک کی آیت پر؟ تو بہرحال جب یہ آیت اتری تو حضرت سیدنا ابی بکر نے رونا شروع کر دیا. اب صحابہ حضرت کی خدمت میں آئے کہ یا سیدنا ابی بکر کیا بات ہے؟ تو خوشی کی بات ہے کہ بھئی دین مکمل ہو گیا، اللہ نے نعمتیں پوری کر دیں، اللہ نے ہمارے لیے دین پسندیدہ اسلام قرار دے دیا، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اللہ کے بندو جو بات میں سمجھ کے رو رہا ہوں وہ تم نے سمجھی نہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ کیا بات ہے؟ آیت تو آپ نے بھی پڑھی ہے, ہم نے بھی پڑھنے کا. آیت تم نے بھی پڑھی ہے, آیت میں نے بھی پڑھی ہے, لیکن میں نے جو بات سمجھی ہے اس آیت سے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا دین کی تبلیغ کے لیے. جب دین مکمل ہو گیا تو معنی یہ ہے کہ حضور کے جانے کا وقت آ گیا. کیوں جس کام کے لیے مدنی سرکار تشریف لائے تھے وہ تو پورا ہو گیا. تو جب کام پورا ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ پھر واپسی کے دن آ گئے. تو یہ آیت تو اشارہ کر رہی ہے کہ محمد پاک ہم سے جدا ہونے والے ہیں. تو میں اگر روؤں نہ تو میں کیسے خوشی مناؤں؟ اب یہ بات کسی آدمی کو سمجھ نہ آئی. حالانکہ سب نے قرآن پڑھا تھا, سب عربی جاننے والے تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب یہ آیت اتری حضرت ابن عباس رونے لگ گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بھی جب دین کو غلبہ مل گیا, اللہ نے دین کو عزت غلبہ نصرت عطا فرما دی, اب لوگ فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں, تو معنی یہ ہے کہ اب حضور پاک کے رہنے کے دن ختم ہو. تو یہ بھی آیت دلالت کر رہی ہے فراق رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو جب یہ بات آئی تو یہ بات راسخون فی العلم تو سمجھتے ہیں لیکن عام آدمی نہیں سمجھتا. اسی طرح جب سورۃ والضحیٰ نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی آپ سے وعدہ ہے اللہ کا, آپ کو اللہ اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں. تو جب یہ آیت اتری تو اور کسی کو بات سمجھ نہ آئی, لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئے. آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا ارجا آیتن فی کتاب اللہ, اللہ کے قرآن میں یہ آیت جو ہے بڑی رحمت والی آیت ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یہ تو حضور کی شان بیان ہو رہی ہے, اس میں امت کے لیے یا مخلوق کے لیے کیا بات ہے؟ یہ تو ساری شان بیان ہو رہی ہے سرکار مدینہ کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی ولسوف یؤتیک ربک فترضیٰ. یہ تو ساری مدنی پاک کی شان ہے. تو یہ امت کو خوشی دلانے والی ایک لحاظ سے تو ہے کہ ہمارے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا تم نے سمجھا ہی نہیں, تم نے اس بات کو سمجھا بھی نہیں. اس کو صرف ابن عباس نے سمجھا اور حضرت علی نے سمجھا رضی اللہ عنہما. انہوں نے کہا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے مدنی کو راضی کروں گا, تو یہ وعدہ ہے آخرت کے لیے. اور اللہ جب مدنی کو راضی کریں گے تو حضور تو راضی ہی نہیں ہوں گے کہ آپ کی امت جہنم میں پڑی رہے. تو امت کو جہنم سے نکلوائیں گے, محمد مصطفیٰ تو راضی ہوں گے. جب تک امت جہنم میں جل رہی ہو تو محمد مدنی کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ تو اس سے بشارت مل رہی ہے کہ اللہ حضور کی امت کو رحمت کریں گے, جنت نصیب فرمائیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا, پھر حدیث مبارک میں آ گیا, آپ نے فرمایا انا اشفع فاشفع فاشفع حتی یقول لی هل رضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں شفاعت کروں گا اپنی شفاعت سے امت کو جہنم سے نکلواؤں گا. آخر مجھے اللہ فرمائے کہ اب تو راضی ہو گیا کہ نہیں؟ تو میں کہوں گا رضی تو یا رب, اے میرے رب میں راضی ہو گیا, لیکن بس ایک آخری درخواست. اللہ پاک فرمائیں گے میرے مدنی کیا درخواست ہے؟ حضور عرض کریں گے کہ آپ کا وعدہ ہے کہ جن کے دل میں ذرے کے برابر بھی توحید ہوگی, ایمان ہوگا, اس کو میں جہنم سے نکالوں گا. تو مہربانی کریں اب مجھے ان کی بھی سفارش کی اجازت دیں. من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان, اللہ فرمائیں گے محمد مدنی اب ان کو میرے لیے رہنے دو, ان کو میں نکال دوں گا, اب ان کو میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا, اب ان کو رہنے دو. تو اب یہاں جب آیت پہ پہنچے ہیں تو یہ علم ہر کسی کو تو نہیں مل سکتا تھا. یہ والراسخون فی العلم, ان لوگوں کو یہ باتیں, ان لوگوں کو اس گہرائی اور گہرائی کا پتہ چلتا تھا قرآن کا, جو راسخ فی العلم ہیں, جن کو اللہ نے تقویٰ دیا, جن کو اللہ نے صدق مقال دیا, جن کو اللہ نے عقل حلال دیا,
اور جن کو اللہ نے صحبت انبیاء یا صحبت اولیاء نصیب کر دی، ان کو پھر قرآن سمجھنے میں جو بات آتی ہے وہ ہر کوئی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اچھا بعض اوقات ایک بات ہے کہ آدمی لغت سے پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ منبر رسول پہ مدینہ منورہ میں خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی لوگوں خبردار، تم لوگوں نے اپنی لڑکیوں کی مہر جو ہے وہ بڑھانی شروع کر دی ہے کہ 2000 4000 5000 10,000 یہ کیا کر رہے ہو؟ غلا المہور جو ہے مہر کو اتنا بڑھا دینا کہ کوئی غریب بیچارہ شادی نہ کر سکے۔ جیسے آج ہمارے یہاں بھی یہ عذاب ہے نا جی، یہاں بعض ملک میں یعنی یہ مسئلہ ہے کہ حق المہر اتنا زیادہ ہے کہ کوئی نوجوان غریب جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا۔ اب 1 لاکھ ریال تو حق المہر دو، اور پھر عرب لڑکی سے شادی کرنا جو ہے وہ تو سفید ہاتھی باندھنے والی بات ہے۔ پھر جناب پہلے ایک فلیٹ لو، اس کو جناب بچھاؤ، اس کو ڈیکوریٹ کرو تو 1 لاکھ ریال اس پہ خرچ کرو، 2 لاکھ ہو گیا۔ اب شادی کے لیے شادی گھر بک کرو اور دعوت دو تو کم از کم 1 لاکھ ریال کم از کم، ورنہ تو ایسے ایسے شادی گھر بھی ہیں کہ جن کا ایک رات کا کرایہ 5 لاکھ ریال سے زیادہ ہے، تو کم از کم جو ہے وہ ہے 1 لاکھ ریال، 3 لاکھ ریال ہو گیا یہ جناب۔ پھر لین دین اپنے بیٹے بیٹیاں بھائی بہن برادری خوشی، ان کسی کو جوڑا کسی کو کپڑا کسی کو کچھ، وہ بھی تو آپ نے دینا ہے۔ تو اب 4 لاکھ ریال ہو تو شادی کرے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حلال کو مہنگا کر دو حرام خود بخود سستا ہو جائے گا، یہ قاعدہ۔ کیوں حلال کا دروازہ بند کر دو تو آدمی ٹکر تو نہیں مارے گا۔ دیکھو نا جیسے انسان کو پیاس لگتی ہے بھوک لگتی ہے، شہوت بھی تو ایک غرض ہے، اگر وہ حلال کے راستے سے پوری نہیں ہوگی تو لازماً حرام بڑھے گا۔ اچھا ہمارے ملک میں الٹا چکر ہے، وہاں یہ ہے کہ لڑکی بھی دو اور جہیز بھی دو، یہ اور لعنت ہے الٹی، کہ بھی لڑکی دینے والے جو ہیں وہ لڑکی بھی دیں۔ اگر لڑکا پڑھا لکھا ہے تو وہ پہلے لسٹ بھیجتے ہیں کہ جناب ہم یہ رشتہ تب قبول کریں گے کہ دولہا میاں کے لیے ہیرے کی انگوٹھی ہو، اس کے لیے رولیکس کی گھڑی ہو، اور ایک لیٹسٹ گاڑی کار ہو، فریج ہو، ٹی وی وی سی آر فلاں، یہ آپ لے آ سکتے ہیں تو لے آئے، ورنہ ہم رشتہ نہیں لیتے۔ اب غریب آدمی کہاں لڑکی دے اور 2 لاکھ روپے کا سامان کہاں سے لے آئے؟ وہاں یہ عالم ہے اور یہ ہمارے یہاں یہ عالم ہے، یعنی دونوں جگہ مصیبت۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے لوگوں کا کہ لوگوں نے اس دین میں بھی اپنا ایک مسئلہ بھی نکالا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اچھا جی آپ ایسا کریں نا بی بی فاطمہ والی مہر لکھ دیں، پتہ نہیں یہ انہوں نے کہاں سے مسئلہ نکالا۔ اچھا اور اس کی قیمت بھی خود بنائی ہوئی ہے 32 روپے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مہر، او جی مہر فاطمی لکھ دو، باقی ساری کام فاطمہ کے مطابق ہو رہے ہیں، صرف مہر فاطمی۔ یہ بھی جہالت ہے، بالکل غلط بات ہے کہ 32 روپے مہر فاطمی ہے۔ 131 تولے چاندی کی کل مہر اس زمانے میں، 200 درہم تقریباً بنتے تھے۔ کسی زمانے میں 200 درہم 32 روپے کے برابر ہوں تو ہوں، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 131 تولے چاندی کی آپ قیمت لگائیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر ضد کرنے پہ آئے تو 32 روپے۔ اچھا دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ بھائی کل مال لکھ دو، 1 مربع زمین لکھ دو 5 لاکھ، بھائی کو دینی تھوڑی ہے، یہ تو ناک رکھ رہے ہیں، یہ اور ظلم ہے کہ بھی دینی وینی کوئی نہیں، صرف لکھ دو برادری کو دکھانے کے لیے۔ یہ بالکل سب چیزیں قرآن و سنت و اسلام کے خلاف۔ یاد رکھیں حق المہر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی عزت و اکرام کرتا ہے،
اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ میاں بیوی اپنے حالات کے مطابق جتنی خوشی کے ساتھ دے سکتے ہیں دے۔ جہیز کا مطالبہ کرنا جو ہے بالکل شرعاً حرام ہے، یہ تو بالکل سود کا کاروبار ہے، یہ رشتہ نہ ہوا سٹا ہو گیا، یہ رشتہ نہ ہوا ایکسچینج میں کھڑے ہو کے شیئر خریدنے والی بات ہو گئی، یہ کوئی رشتہ نہ ہوا قمار ہو گیا کہ اگر جناب اب میاں بیوی کی بن گئی تو الحمدللہ، ورنہ عورت کی عزت بھی برباد، 4 دن کے بعد طلاق لے کے گھر آ جائے، جائیداد بھی ختم، والدین ساری زندگی کے لیے مقروض پھرتے رہیں۔ یہ سب چیزیں اسلام کے اندر خلاف ہیں، ناجائز ہیں اور بالکل حرام ہیں، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لڑکی جو دے رہا ہے، لڑکی والے کو شادی والے دن کھانے پکانے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ کوئی گھر میں مہمان آ گئے تو کھا لیں، ورنہ لڑکی والے کے ذمہ کوئی دعوت شاوت نہیں۔ جو شرعاً دعوت ہے وہ بھی لڑکے والوں کے ذمہ ہے کہ لڑکے والے جو ہیں وہ بھی ولیمہ کریں۔ اچھا، وہ بھی ہمارے ہاں اسلام کے خلاف ہے کہ پہلے دعوت ہوتی ہے پھر رخصتی ہوتی ہے، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ ولیمے کا معنی یہ ہے کہ رخصتی 1 رات پہلے ہو جائے یا 2 رات پہلے ہو جائے، میاں بیوی کے ملنے کے بعد پھر دولہے کی طرف سے دعوت ولیمہ دی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے دعوت کھلا دو اور بیوی بعد میں گھر میں آئے گی، پتہ نہیں نہ آئے گھر میں، پھر ولیمہ کی دعوت کدھر گئی؟ دیکھو بھی ایسا تو ہو سکتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے، ہزاروں دفعہ ہوا ہے، ولیمہ کھا کے بیوی کو لینے گئے تو بیوی غائب آ نہیں رہی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کے بجائے کسی اور کو روانہ کر دیا گیا ہے، تو ہمارے ملک میں عام بات ہے۔ یہاں مکے میں رہتے ہوئے تم بیوی کو ماں بنا لیتے ہو، ماں کو بیوی بنا لیتے ہو، تو وہاں کیا نہیں ہوتا؟ یہاں وزٹ ویزے پہ بلوانا ہو تو بیوی ماں بن جاتی ہے، ماں بیوی بن جاتی ہے۔ یہ تو مکے مدینے میں رہنے والے لوگ کرتے ہیں جو روز کعبہ شریف دیکھتے ہیں، تو ان سے کیا توقع ہے آپ کو جو اپنے ملک میں رہتے ہیں؟ یہ تو معمولی سی بات ہے نا جی، میری ٹکٹ پہ وہ سفر کر لے گا، اس کی ٹکٹ پہ وہ سفر کر لے گا، فوٹو بدل دیں گے۔ اب اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا ہے کہ تمہارے پاسپورٹ کو دیکھتے ہوئے اگلے کا پہلے سے ٹھنڈی سانس نکل جاتی کہ بلا آ گئی، اس کو غور کرو، دیکھو پتہ نہیں کیا بلا ہو۔ نے ہر شریف کے لیے عذاب مہیا کر دیا ہے۔ ایک مچھلی جو ہے وہ سارے جل کو گندا کر دیتی، پھر کوئی آدمی بھی عزت کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ تو اب جناب سمجھیں، حضرت عمر کا مقصد یہ تھا رضی اللہ عنہ کہ بھئی اگر حق المہر مہنگی ہو گئی تو نکاح نہیں ہوں گے، اور نکاح نہیں ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ پھر حرام کے دروازے کھلیں گے۔ آپ نے فرمایا بھی خبردار حق المہر مت بڑھاؤ۔ آپ نے خطبہ دے دیا، نیت نیک ہے، بات ٹھیک ہے، پھر حضرت عمر کو اجتہاد کا بھی حق ہے، خلیفہ راشد ہے۔ اب جمعہ پڑھا کے نکلے، مسجد کے دروازے سے نکلے، ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، بالکل بوڑھیا عجوزہ، اس نے پکڑ لیا حضرت عمر کا دامن، اس نے کہا ٹھہرو۔ حضرت عمر ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے جو ابھی خطبہ دیا ہے کہ حق المہر نہ بڑھاؤ اور حق المہر زیادہ نہ کرو اور حق المہر کم نہ اتنا نہ کرو، آپ کون ہے یہ بات کہنے والے؟ یہ فریقین کا آپس کا سمجھوتا ہے، وہ زیادہ پہ راضی ہوں، تھوڑے پہ راضی ہوں، کم پہ راضی ہوں، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ قرآن کہتا ہے آتیتموہن احداہن قنطارن، قنطار کہتے ہیں ڈھیر سارا سونا، تو قنطار کا لغت میں معنی ہی یہ ہے کہ ڈھیر سارا سونا، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ حق المہر تھوڑی کرو؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے الحمدللہ اجائز المدینہ افقہ من عمر، شکر ہے اللہ کا کہ مدینے کی بوڑھی عورت بھی عمر سے زیادہ مسئلہ سمجھنے والی۔ اور آپ فوراً ممبر پہ واپس گئے۔ آپ نے فرمایا بابا میں منع نہیں کرتا، تم جانو تمہارا کام جانو، تم خود سمجھوتا کر لو آپس میں، کوئی زیادہ پہ راضی ہو، کوئی کم پہ راضی ہو، کوئی متوسط پہ راضی ہو۔ جب قرآن کا مسئلہ آ گیا تو اب لغت کے اعتبار سے اس عورت نے بات کو سمجھ لیا جو عام آدمی کی سمجھ میں بات نہ آئی کہ قنطار کا معنی کیا ہے۔ قنطارن کا معنی ہے ڈھیر سارا سونا۔ تو اس لیے اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لفظ موجود ہے لیکن سمجھ نہیں آتا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب رمضان کی رات آ جائے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید ڈورا جو ہے کالے ڈورے سے جدا نہ ہو جائے۔ ایک صحابی نے 2 دھاگے لے لیے، ایک کالا ایک سفید،
سرانے کے نیچے رکھ لیا اور صبح کو کھائیں اور اس کو دیکھ لیں، پھر کھانا شروع کر دیں، پھر اس کو دیکھ لیں، او باہر جناب اللہ رحمت کرے نماز کا وقت جانے لگ گیا۔ تو انہوں نے روکا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو ڈورے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں جو فرما دیا خیط الابیض خیط الاسود، یہ دیکھو خیط الابیض بھی ہے خیط الاسود بھی ہے۔ حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے فرمایا کہ کیا کیا تم نے آج؟ سنا ہے تمہارا روزہ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا حضور میں تو 2 ڈورے لے آیا تھا، ایک کالا ڈورا اور ایک سفید ڈورا، میں نے اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیا، ان کو دیکھتا رہا کہ بھی جب یہ علیحدہ ہوں پتہ لگے گا نا کہ سفید ایسے آئے، پھر میں کھانا بند کروں گا۔ آپ نے فرمایا ماشاء اللہ ان وسادتک لعریض، کہ بھئی تمہارا سرانہ بڑا چوڑا ہے جس میں کالا ڈورا بھی نیچے آ گیا اور سفید ڈورا دونوں تیرے سرانے کے نیچے آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور یہ ڈورے ہیں؟ ہم نے فرمایا خدا کے بندے یہ ڈورے نہیں ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا مراد ہے صبح کاذب اور صبح صادق۔ ایک صبح کاذب ہوتی ہے کہ روشنی نکلتی ہے لیکن سیدھی آسمان پہ چلی جاتی ہے، یہ صبح کاذب ہے، اس وقت تک کھا سکتے ہو۔ اور ایک صبح صادق ہے کہ جب روشنی یوں نکلے گی اور یوں پھیلنی شروع ہو جائے گی، یہ صبح صادق ہے۔ یہ ہے خیط الابیض الخیط الاسود کا معنی، وہ نہیں ہے کہ تم ڈورے لے کے سرانے کے نیچے رکھ لو۔ تو اب صحابی نے کہا اچھا حضور میں نے تو سمجھے نہیں۔ اب حالانکہ صحابی بھی عربی، قرآن بھی عربی، لیکن اس کے اندر جو حکم تھا وہ اس بات کو نہ سمجھ سکا جب تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام ہوں، جب تک کہ ان کو وہ بات جو ہے نہ سمجھایا، بات سمجھ نہ سکی۔ تو اب دیکھیں قرآن کے ابن عباس نے جو تعریف کی نا کہ ایک تو آیات وہ ہیں جو سمجھ آ جاتی ہیں، ایک آیات وہ ہیں جو لغت والے کو سمجھ آتی ہیں، ایک آیات وہ ہیں جو راسخین فی العلم کو سمجھ آتی ہیں، اور بعض آیات قرآن میں ایسی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں آتی، اللہ کے سوا انہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد قاف، یہ جو ہیں حروف مقطعات، ان کی تفسیر کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ اللہ نے اس کو اسرار بنا دیا ہے، ان کو اللہ نے ان کے معنی کو چھپا دیا ہے تاکہ ہر آدمی کو ایمان بالغیب کی نعمت بھی حاصل ہو جائے کہ ان کے معانی ایسے پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ بعض علماء نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی کچی باتیں ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے جبریل ہے، میم سے محمد مصطفیٰ ہے، اور ایسی باتیں جب کرو نا لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ مولوی بڑا پہنچا ہوا ہے۔ دیکھو نا آج تک یہ راز والی بات کسی نے نہیں بتائی، آج کل ہمارے لوگ ایسی باتوں میں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بڑا آسان ہو گیا اس زمانے میں مولوی بننا اور پیر بننا، بڑا آسان ہے۔ پہلے دور میں تو پیر بننا بھی مشکل، مولوی بننا بھی مشکل، ہزاروں لاکھوں طلبہ میں ایک مولوی بنتا تھا۔ خدا کی شان ہے، وہ ہمارے شیخ گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، بہت بڑے مفسر قرآن تھے، محدث زمان تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبروں پہ ہمارے استاذ تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ بھی مولوی وکی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، جب ہم اسلام کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں، جب تک مسجدیں کچی تھیں، مدرسے کچے تھے اور دیواریں کچی تھیں، فرش کچے تھے، لوگوں کے ایمان پکے تھے۔ مدرسے کچے تھے، دیواریں کچی تھیں، علم پکا تھا۔ فرماتے تھے اب جب سے مسجدیں پکی بن گئی، مدرسے پکے بن گئے، ایمان بھی کچے، علم بھی کچے ہو۔ فرماتے تھے ہمیں تو بھائی سمجھ نہیں کہ اس دور میں جن لوگوں نے مٹی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، پرچیوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد کتاب کا جو نسخہ مسودہ ہے، ان کو لیمپ نہیں ملا، شمع نہیں ملی، لالٹین نہیں ملا، بجلی نہیں ملی۔ فرماتے ہیں پوری کتاب جو ہے میں نے چاند کی روشنی میں کھڑے ہو کے لکھی ہے، اور کوئی روشنی تھی نہیں، کہاں سے لے آتے؟
تو جس زمانے میں یعنی لیمپ نہیں ملتے تھے، دیا جلانے کو نہیں ملتا تھا، طلبا کو تیل ڈال کے دیا جلانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس دور میں تو ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں، ایسے ایسے یعنی جہابذہ پیدا ہوئے ہیں، ایسے ایسے قداور لوگ پیدا ہوئے ہیں، یعنی جوں دور پیچھے چلا جائے گا دیکھتے چلے جائیں، صحابہ تابعین تبع تابعین تو خیر دور ہی علیحدہ ہے، ان کو تو علیحدہ کر دیں، وہ تو دور ایسا ہے جن کو ان کی تو بات ہی الگ ہے نا جی، جنہوں نے علم پڑھا حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جنہوں نے ایمان سیکھا محمد مدنی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، جنہوں نے نماز سیکھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے، ان کا کیا مقابلہ بھائی؟ ان کا کون مقابلہ کرے؟ ان کو تو پڑھانے والی نبوت ہے، ان کو تو پڑھانے والی خود رسالت ہے، ان کو تو پڑھانے والے خود محمد مدنی ہیں۔ پھر جن کو صحابہ نے پڑھایا، ان آنکھوں نے جنہوں نے دیکھا تھا چہرہ محمد مصطفیٰ کا، تابعین خیر القرون میں آ گئے، پھر تبع تابعین بھی خیر القرون میں آ گئے، لیکن ان کے بعد بھی آپ دیکھتے آئے کہ محدثین پیدا ہوئے، فقہاء پیدا ہوئے، ائمہ پیدا ہوئے، اور آج ساری دنیا کی یونیورسٹیاں اکٹھی کر لو، امام ابو حنیفہ تو بہت بڑی بات ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کوئی آدمی ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے برابر بھی پیدا نہیں کر سکتا، شیخ الاسلام ابن القیم کے برابر بھی پیدا نہیں کر سکتا، شیخ محمد ابن عبد الوہاب کے برابر بھی پیدا نہیں کر سکتا، اسی طرح شیخ محمود الحسن کے برابر بھی پیدا نہیں کر سکتا، شیخ محمد الیاس کے برابر بھی پیدا نہیں کر سکتا، اور نیچے آ جائے تو احمد علی لاہوری اور بخاری کے مقابلے پہ بھی بندہ پیدا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ آخر کیا ہو گیا ہمیں؟ اس پہ کبھی غور کریں کہ آخر کیا ہو گئی؟ اب جو بھی پیدا ہوتا ہے اللہ معاف کرے بس۔ اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ آج کل مولوی بننا بھی بڑا آسان، اور پیر بننا، اچھا پہلے کیا ہوتا تھا جی؟ پیر رگڑے کھا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں،
اور تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، رات دن کے چلا کشی ہے، اتنی ٹوٹی کا ٹکڑا ہے، ساری ساری رات نوافل میں گزر رہی ہے، سارا دن قرآن پڑھنے میں گزر رہا ہے، سارا دن اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہے، کپڑا خود دھونا ہے، حلال کھانا ہے، سچ بولنا ہے، زبان پہ دل میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہے، پھر بھی سالوں کی مشقت کے بعد شیخ کے پاس جاتے تھے کہ حضرت اب ہم اس قابل ہو گئے، ہمیں اجازت دے دو، کہتے ابھی دیر ہے۔ اور آج جناب پتہ ہے بڑا آسان ہے، مولوی بننا کیوں آسان ہے؟ 4 اردو کی کتابیں پڑھ لو، سمجھ آ گئی بات؟ میں آپ کو نسخہ بتا دوں، بڑا آسان سا نسخہ ہے، 4 کتابیں اردو کی پڑھ لو، 4 اردو کے رسالے لے لو، اگر بہت پڑھے لکھے آدمی ہو تو کوئی انگریزی کے بھی لے لو، وہاں زیادہ نئے معلومات ہوں گے جو ادھر آپ والے علاقے میں نہیں ہوں گے ابھی، اور ان کو کرو کیا کہ بالکل صحابہ تابعین کا رستہ چھوڑ کے جو اقوال تفسیروں میں شاذ ہیں نا جی، جن کو مفسرین نے رد کر دیا ہے، وہ بیان کرنے شروع کر دو، لوگ کہیں گے علامہ ہے دیکھو جی ایسی بات کی جو آج تک 1400 سال میں کسی نے نہیں کی۔ کیوں؟ بات ہی جھوٹی ہے، 1400 سال میں کیوں ہوتی؟ اور پیر بننے کا نسخہ کیا ہے جناب؟ سبحان اللہ، بس ایک جبہ کلا اور خواب سنانے شروع کر دو، رات حضور ملے تھے، بس انشاءاللہ 1 مہینے میں پیر ہی پیر۔ اگر تمہارا کام نہ بنے نا، مجھ سے آ کے جو مرضی آئے مجھے پکڑ لے، اور زیادہ کوئی مل لگانی ہو تو کسی قبر پہ غلاف ڈال کے بس بیٹھ جاؤ 1 مہینہ یوں کر۔ دیکھا کوئی نہیں، کھا پی لیا ورنہ چھوڑ، بولنا نہیں 1 مہینہ پورا۔ نا بھی لوگ ادھر ادھر چلے گئے تو کھا پی لیا، آخر مر جاؤ گے ورنہ نا۔ اب جب 1 مہینہ گزر جائے تو پھر جناب ٹھنڈے سانس نکالنے شروع کر۔ کیا ہو گیا بھائی؟ حضرت کا حکم، بس انشاءاللہ سمجھو مل لگ گئی، پیسے ہی پیسے، نہ ٹیکس، نہ انکم ٹیکس، نہ ویلتھ ٹیکس۔ ٹیکس والا آئے تو لوگ اسی کا قبر بنا دیں اس کی، اللہ والوں سے ٹیکس رکھے۔ بدبخت آدمی یار، ایسے بدبخت ہے، خدا والوں سے، اللہ والوں سے، ان لوگوں سے جو ماں باپ کی قبریں بیچ کے مسکین کھا رہے ہیں، یہ بھی ٹیکس دے۔ تو کام ہے، ایک خواب سناؤ، ایک قبر پہ ڈیرا لگا لو، پیر بن گئے۔ اچھا، اب ہمارے مدرسوں میں جو مولوی کا لڑکا نلائق ہو، پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مدرسے کا محتمم بن جاتا ہے۔ محتمم سے کوئی پوچھے گا کہ حضرت آپ کو بھی سبق آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہ ایمان سے کہو، محتمم سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ بھائی تنخواہ اسی نے دینی ہے، محتمم وہی ہے، نظام اسی کا چلے گا، وہ جناب بس آرام سے کپڑے شپڑے پہن کے دفتر میں آ کے بیٹھ جائیں گے، ٹیلی فون پہ تنخواہیں چلاتے رہیں گے، آتا باتا کچھ نہیں آتا تو مدرس نہ بنتا، عالم نہ بنتا، استاد نہ بنتا۔ آسان رستہ ہے کہ محتمم بن جاؤ، سارے جہل پہ پردہ پڑ گیا، کچھ آئے نہ آئے گاڑی تمہاری چلتی رہے، اور لوگ کہیں گے حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب سے استنجے کا مسئلہ پوچھو، نہیں آتا، لگا لو، ناراض نہ ہوں۔ آپ اپنے ملک میں جب جائیں ایمان سے کہیں، چلو میں آپ کو چھوٹا سا ایک مسئلہ بتاؤں، کسی بڑے سے بڑے مولوی جو آتے ہیں تقریریں کرنے، جب تقریر کر کے اترے نا، اس کو روک لو، اس کو کہو جی میرے پاس 100 اونٹ ہے، میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے، کیسے نکالوں، کتنے دوں؟ اگر وہ تمہیں مسئلہ بتا دے، وہی کھڑے ہو کے مجھے 1000 گالی دے دینا، تمہیں معاف ہے، اور اگر نہ بتائے تو سمجھ لینا مولوی کوئی نہیں، بس ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے چکر ہے۔ اس سے کھڑکی سی آدمی سے ٹھنڈے دل سے پوچھ لیں کہ جناب ایک عورت کے طہر کے دن مہینے میں کتنی ہوتے ہیں اور حیض کے دن کتنی ہوتے ہیں، ایک سے مسئلہ پوچھ لیں، کسی تقریر کرنے والے سے اگر بتا دیں، جو مرضی آئے مجھے گالی دینا، وجہ کیا ہے؟ وہی ہو گیا، مدرسے پکے ہو گئے، ہمارے علم کچے ہو، مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے۔ 70 سال کے بوڑھے میں نے دیکھے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں کہتا ہوں اب بھی نماز غلط پڑھتے۔ 70 سال کا بوڑھا کھڑا ہے، 4 رکعت نماز عشاء برائے خدا، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پتہ نہیں کہاں کی نماز۔
یہ کان پکڑا ہے کان. اچھا کوئی آتے ہو یوں اللہ کہاں کی نماز ہے؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے. یہ رونے کی مقام ہے، ہنسنے کا نہیں کہ ہمیں نماز بھی نہیں آتی. اور کوئی آدمی نماز کے جو بڑے پکے ہیں وہ ماشاءاللہ وہ یوں کھڑ گئے ہیں. پتہ نہیں یہ کہاں کی نماز ہے. اور آتے ہیں ہمارے نوجوان حالانکہ پکے نمازی، اللہ اکبر، پتہ نہیں یہ کہاں کی نماز ہے. اللہ کے دین سے کھیلنا. آج تک یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بالکل نماز نہیں ہوتی. حضور کے سامنے صحابی نے پڑھی، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، پھر نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس نے پھر نماز پڑھی، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، پھر جاؤ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس نے پھر نماز پڑھی، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. اس نے کہا حضور مجھے پڑھنا پھر نہیں آتا، میں تو اسی طرح پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا جب تم آرام سے رکوع نہیں کرتے ہو، آرام سے قیام نہیں کرتے ہو، آرام سے سجود نہیں کرتے ہو، آرام سے قعدے میں نہیں بیٹھتے ہو، تمہاری نماز نہیں ہوتی. اب دیکھ لیں جناب، صبح کی نماز میں ذرا کھڑے ہو کے دیکھ لیں کہ امام کہے گا فجر کی نماز میں اللہ اکبر، اور یہ 2 سنتیں شروع کریں گے فجر کی. امام ابھی ولضالین پہ نہیں پہنچے گا، یہ 2 رکعتیں پڑھ کے آ جائے گا اللہ اکبر، نماز میں بھی مل گیا. یہ پتہ نہیں کہاں کی نماز ہے بھئی. امام نے ابھی فاتحہ بھی نہیں پڑھی اور تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی. 2 رکعتوں میں فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، رکوع بھی کر لیا، سجدے بھی کر لیے، تشہد بھی پڑھ لیا اور جماعت میں بھی مل گئے اور تمہاری سنت بھی ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا کہتے ہیں جی کیسے پڑھیں؟ پھر روز امام کے پیچھے 5 نمازیں نہیں پڑھتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ امام کیسے رکوع کرتا ہے؟ رکوع کے بعد کتنی دیر کھڑا ہوتا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا. اور اگر اللہ توفیق دے تو الحمدللہ ملء السماوات وملء الارض وما فیہ. اور اللہ توفیق دے تو اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. پھر کہو اللہ اکبر. اور جب سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلی، پتہ لگے کہ کیا کہہ رہے ہو، تمہیں اندازہ ہو کہ میری زبان سے کیا نکلا ہے. سبحان ربی الاعلی، پتہ یہ نہیں کہ سور میں پتہ ہی کوئی نہیں. یہ نماز ہے کہ اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی وقت بھی لگاتے ہو، گھر سے بھی آتے ہو، مسجد میں بھی پہنچتے ہو، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہو. حضور نے فرمایا جو نماز میں خیانت کرتا ہے اس کا اور کسی چیز میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جو اللہ کی نماز میں چوری کرتا ہے، نماز میں چوری کرنا کیا ہے؟ یہی ہے کہ تسبیح میں کھا رہا ہے، ذکر اللہ میں کھا رہا ہے، ارکان کو کھا رہا ہے، قیام قعود تشہد کو کھا رہا ہے. اور نماز ہے اللہ کے لیے، خدا کے لیے. دین کو سیکھیں. اس لیے یہ بات باقی ہے قرآن کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھنا. والراسخون فی العلم، دعا کرو اللہ ہم سب کو راسخین فی العلم بنائے. اللہ تو قادر ہے نا، ہم نالائق ہیں لیکن وہ تو قادر ہے نا. ہم گناہ گار ہیں لیکن وہ تو کریم ہے نا. ہم جاہل ہیں لیکن وہ تو علام الغیوب ہے نا. تمام خزائن علم کا مالک ہے. اگر ہمیں بھی ذرہ علم قرآن کا نصیب کر دیں گے تو اللہ کے آگے کیا مشکل. اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے. ہم بھی اندھوں میں کانے چلو بن جائیں، ہم آنکھوں والے نہ صحیح لیکن تھوڑا بہت تو قرآن سمجھنے کی توفیق مل جائے. اس لیے حضرت ابن عباس نے فرما دیا کہ قرآن کی 4 انہا ہیں. ایک انہا وہ ہیں کہ جن کا سمجھنا آسان ہے، دوسری قسم وہ ہیں کہ لغت کے جاننے والا سمجھ سکتا ہے، تیسری قسم وہ ہے کہ راسخون فی العلم سمجھ سکتے ہیں، اور چوتھی قسم وہ ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور وہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کے معنی میں مفسرین ہمیشہ یہ لکھیں گے اللہ اعلم بمرادہ، ان کی مراد کو اللہ جانتے ہیں. بس اب جن لوگوں نے تعویل کی ہے وہ تعویل غلط ہے.
بعض لوگوں نے کہا کہ بھی الف سے اللہ مراد ہے، بعض نے کہا ہا سے حنان مراد ہے، میم سے المنان مراد ہے، اللہ کے نام ہے الحنان المنان، تو حامیم جو آتا ہے اس سے اللہ کے نام مراد ہیں، لیکن یہ سب قول جو ہیں ضعیف ہیں، ان قول یہ اقوال جو ہیں مرجوح ہیں، یہ قول راجح نہیں ہیں، راجح قول یہی ہے کہ کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی۔ اسی لیے میں نے درس میں خلاصے میں عرض کر دیا تھا کہ بعض متشابہات حقیقی ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ، اور بعض متشابہات اضافی ہیں ان کو وہ جانتے ہیں جن کو اللہ نے راسخ فی العلم بنایا ہے، وہ ان کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابن عباس پہنچے، جیسے حضرت سیدنا صدیق پہنچے، جیسے سیدنا علی پہنچے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں فرما دے۔ ہمارا تو جی قرآن سے تعلق ہی نہیں رہا نا، دعا کرو اللہ تعلق نصیب کر۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے ایک حج کے قافلے میں سفر کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت باقاعدہ پردے کے ساتھ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے۔ میں جب ان کے قریب آیا تو میں نے پوچھا کہ بی بی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا بلکہ آیت پڑھی قرآن کی کہ للہ علی الناس حج البیت، قرآن کی آیت پڑھ۔ میں سمجھ گیا کہ بی بی حج پہ جانے والی ہے، کہ بھی حج کی آیت جو پڑھ دی ہے، تو میں نے کہا اچھا بی بی ایسا کرتی ہے کہ معلوم تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس اسباب نہیں ہیں، سواری نہیں ہے، علیحدہ جو بیٹھی ہوئی ہو قافلے سے کٹ کے ایک طرف۔ تو بی بی نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، انہوں نے فرمایا پوچھنے والے اللہ کا حکم ہے کہ حج کے لیے اسباب بناؤ، لیکن اصل سبب تقویٰ ہے، جب تقویٰ آئے گا تو مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، پھر اللہ اس کے لیے خود راستے پیدا فرما دیتے ہیں، فرماتے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھ گیا۔ اب میں نے کہا اچھا بی بی میں جو ہے اپنا اونٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ میرے اونٹ کو سواری کے لیے قبول فرما لیں۔ میں نے اونٹ کھڑا کیا، اونٹ آ کے بٹھایا، تو میں نے بی بی سے کہا کہ آپ مہربانی کر کے اس اونٹ پہ بیٹھیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے حکم دیا، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کا حکم ہے کہ مومن مرد جب عورت کے قریب ہوں تو آنکھیں نیچی کر لیں۔ فرماتی ہے کہ میں نے پورا رستہ جب بھی اس سے بات کی اس نے قرآن کی آیت پڑھی، زبان سے جواب نہیں دیا۔ یہ ہے قرآن کو سمجھ لینا، قرآن کو پا لینا۔ اللہ سے دعا کر اللہ آپ کو بھی نصیب کر دے، اللہ ہمیں بھی کوئی قطرہ نصیب کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت کی خبر تھی کہ نہیں تھی؟ دیکھو ماشاءاللہ کیسا سوال ڈھونڈ کے لے آیا۔ تمہیں پتا ہے موت کا کہ نہیں؟ بیچارے سارا دن سوچتے رہتے ہیں اصل میں کہ بھئی چلو مولوی اپنا مفت میں ہے، اور سوال کوئی پرچی پر پیسے تو ہے نہیں انعام کے، یا کوئی جواب کے پیسے فیس تو ہے نہیں، کچھ تو پوچھتے رہو کوئی چھیڑ چلی جائے۔ بھائی سمجھو ایک ہے مرنا، یہ تو سب کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، انبیاء کو بھی پتا ہے کہ موت برحق ہے۔ اللہ نے کہہ دیا انک میت و انہم میتون۔ ایک ہے موت کس وقت آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ بندے کو پتہ نہیں، یہ اللہ کے پاس علم ہے اور کسی کو نہیں۔ حضور کو البتہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے فرشتہ بھیج کے اختیار دیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو ہم آپ کی عمر زیادہ کر دیتے۔ آپ نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ انہوں نے کہا جی اس کے بعد موت۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہی جو وقت مقرر ہے وہ ٹھیک۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے بی بی عائشہ نے فرمایا کہ عبد خیرا، حضور نے فرمایا
کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو کہ میرے پاس آنا چاہتے ہو. تو بی بی عائشہ بھی تو آگے عائشہ تھی نا، ابھی بکر کی بیٹی تھی، محمد کی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. اس نے کہا تو اس بندے نے پھر کیا کیا؟ تو حضور نے فرمایا اس بندے نے اللہ کو پسند کر لیا. تو بی بی فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ اذن لا یختارنا، اب حضور ہمارے پاس رہنا نہیں چاہتے، اب موت قبول کر لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن تعیین موت کا علم کسی کو نہیں، نہ نبی کو نہ ولی کو. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. میرے مدنی پاک نے فرمایا خمس لا يعلمهن الا اللہ، یہ 5 چیزیں ان چیزوں میں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ایک عورت انتقال کر گئی ہے، اس کے پاس کچھ زیورات تھے، اس کے زیورات کو بیچ کر ہم کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں. بھی پہلے تو یہ دیکھو کہ عورت کے وارث ہیں کہ نہیں. اگر عورت کے شرعاً ورثاء موجود ہیں تو اس کا جو کچھ ہے وہ شریعت کے مطابق ورثہ کو تقسیم کرو، علماء سے فتویٰ لو، میراث کا مسئلہ مطابق جو اللہ نے حصے معین کیے ہیں ان کے مطابق تقسیم ہو. اگر اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو پھر اس کے لیے آپ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن اگر وارث ہیں تو تمہیں خیرات کرنے کا کوئی حق نہیں. کہتے جی ایک آدمی کی میرے پاس امانت تھی، وہ بیچارہ یہاں فوت ہو گیا، اب مجھے اس کے رشتہ داروں کا تو کوئی علم ہے نہیں، تو میں اس کی امانت کا کیا کروں؟ بھئی آپ پتہ کریں، اس کا آخر پاسپورٹ ہوگا، اس میں عنوان ہوگا، اس کا ایڈریس ہوگا. کیوں اپنی نیت خراب کرتے ہو؟ یہاں کیسے آ گیا وہ؟ یہاں تو دفن نہیں کرتے اگلے جب تک ریکارڈ نہ لیں کہ بھی یہ کون تھا، کہاں کا تھا، کون ہے. اس کے جنازے کا وارث بنے گا، سرٹیفکیٹ لے گا، پھر جا کے قبر میں رکھنے کی اجازت ملے گی. تو اس کا ایڈریس موجود ہے، اس کے ورثاء کا پتہ کرو، اس کے وارثوں کو امانت بھیجو. کہتے ہیں جی ایک آدمی کی کوئی چیز گم ہو گئی اور وہ اتفاق سے مجھے مل گئی، لیکن جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی میری ایک چیز گم ہو گئی ہے، آپ کو تو نہیں ملی، میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے جھوٹ بول دیا. اب کچھ عرصے کے بعد مجھے شرم آئی ہے کہ میں واپس کروں، لیکن اس کو کیسے کہوں؟ کہنے سے بھی تو شرم آتا ہے. تو ایک کو بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، چپ کر کے رکھ دو بس. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے بھئی؟ اتنا بڑا تمہارے عقل میں نہیں داخل ہو رہا. اللہ کے بندے اس کے کمرے میں چپ کر کے رکھ دو بس. آ گئی تو آ گئی، کہیں سے آ گئی کیا پتا ہے، اس کی چیز بھی اس کو مل جائے، تیرا پردہ بھی رہ جائے. اسی طرح اگر کسی نے چوری کی ہے، جس کی چوری کی ہے اس کو کسی بہانے لوٹا دو، نہ بتلاؤ کہ میں نے چوری کی ہے، کسی بہانے سے اتنی پیسے اس کو لوٹا دو، کسی طریقے سے اتنی قیمت کی کوئی چیز خرید کر کے اس کو دے دو. اسی طریقے سے کوئی اس کو ہدیے کی شکل میں اتنے پیسے دے دو، تیرا پردہ بھی رہ جائے لیکن اس کی چیز تو اس کو ملے. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے آپ نے بھیجا ہے مجھے، انشاءاللہ میں پڑھوں گا. یہ چونکہ اخبار کا اب اتنی دیر میں کٹنگ پڑھنا جو آسان نہیں ہے، میں پڑھ کے پھر عرض کر دوں گا انشاءاللہ. اگر کسی نکاح والی عورت نے گناہ کیا کسی غیر مرد سے تو نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، وہ توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے بچے. نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح تو قائم رہتا ہے، لیکن نکاح والی عورت کے لیے گناہ کی زیادہ سزا ہے کہ جب اللہ نے تمہارے لیے حلال کا ذریعہ مہیا کیا ہے تو پھر حرام میں منہ مارنے کی کیا ضرورت تھی. اس لیے دیکھا ہے کہ شادی والی عورت کے لیے رجم ہے، اگر کنواری ہو تو 100 بیت ہے. تو بہرحال نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے بچے. قرآن شریف میں بسم اللہ کتنی دفعہ آئی ہے؟ 1 دفعہ. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن. باقی تو سورتوں کے اول میں لکھی جاتی ہے نا. جبریل امین کو خادم رسول کہنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی تم تو خادم نہیں بنتے، جبریل کو بناتے ہو. کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں. حضور کی شان جبریل سے کروڑ درجہ زیادہ ہے، لیکن پہلے تم خود خادم بنو، جبریل کا فکر نہ کرو. اس کے لیے تو شریعت ہے ہی نہیں، وہ تو حضور کی شریعت کا پابند ہی نہیں، وہ تو فرشتہ ہے، مکلف ہی نہیں، اس پر تو نماز روزہ ہی نہیں.
تم آپ خادم بننے کی کوشش کرو کہ تم خادم بن گئے ہو. حضور جو ہے دیوار کے پیچھے کا علم بھی بتا دیتے تھے یہ باتیں قرآن کے خلاف ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں. انسان کا سایہ ہوتا ہے اور حضور کا سایہ نہیں، یہ بھی غلط بات ہے کہ حضور کا سایہ نہیں، یہ بھی غلط بات ہے. کسی قرآن حدیث کی آیت میں نہیں کہ حضور کا سایہ نہیں، تو لوگوں نے خود گھڑا ہوا ہے. آپ بشر تھے یا نور تھے؟ تو آپ 1400 سال سے کیا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ ابھی تک تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ حضور بشر تھے یا نور تھے. تو پتہ نہیں کلمہ شریف جب پڑھتے ہو تو کس نبی کا پڑھتے ہو؟ اللہ کے بندے، قرآن جب کہہ دے کہ بشر تھے، حضور کا جب نسب موجود ہو، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اماں کا نام موجود، ابا کا نام موجود، دادی موجود، دودھ پلانے والے موجود، بیٹے موجود، بیٹیاں موجود، بیویاں موجود، ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ بشر تھے؟ عجیب بات ہے. آنکھوں کا جو ہے ہم کسی دوسرے کو عطیہ دے دیں کہ بھئی جب میں مرنے لگوں تو میری آنکھیں نکال کے کسی اور کو دے دو، بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ آنکھیں آپ کی ہیں یا اللہ کی دی ہوئی ہیں؟ آپ کے پاس تو امانت ہے، آپ کیسے خیانت کر سکتے ہیں اس میں؟ آپ کا ملک ہے کہ آپ جس کو چاہیں دے دیں. ایک آدمی میرے ساتھ اٹلی سے آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مولانا کو وہاں ہمارے ملک میں جہاں کفرستان ہے وہاں کام کرنا چاہیے، وہاں بھی کام ہو رہا ہے. اب یہ تو میرے بھائی آپ کا جذبہ ٹھیک ہے، آپ کی بڑی مہربانی، لیکن وہاں بھی الحمدللہ اگر چاہیں تو علماء موجود ہیں، کام ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت والے حضرات بھی موجود ہیں اور بھی موجود ہیں، اور مجھے بھی اگر کبھی کہیں گے تو میں حاضر ہوں، میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. کوئی سی بات، اچھی بات ہے، اچھا جذبہ ہے آپ کا. تو جب آپ انشاءاللہ پروگرام بنائیں گے ہم بھی آ جائیں گے. یہاں کے بادشاہ جو ہیں خطبہ اور نماز پڑھاتے ہیں، بالکل پڑھاتے ہیں، ضروری نہیں کہ حج کی پڑھائیں، لیکن اپنے اپنے مساجد میں جب وقت ہوتا ہے نماز پڑھاتے ہیں. اور ماشاءاللہ کئی تو حافظ قرآن ہیں. یہ ہماری طرح نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ. ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین اور فہم عطا فرمایا. ویسے یہ قاعدہ ہے کہ بادشاہ کو پڑھانی چاہیے، لیکن اگر بادشاہ نائب مقرر کر دے یا کسی کو حکم دے دے تو بات ختم ہو گئی، شریعت میں بات پوری ہو گئی. بنگلہ دیش میں رواج ہے کہ لوگ والدین کے قدموں میں گر جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے. کسی کے قدموں میں گرنا یا سجدہ کرنا یا جھکنا یہ ناجائز ہے، نہ والدین کے لیے نہ کسی غیر کے لیے. والدین کو ملیں، ہاتھ چوم لیں، ماتھے پہ بوسہ دیں، سینے سے لگائیں، لیکن پاؤں میں گرنا جو ہے یہ منع ہے. 11ویں شریف یا ختم دلانا جائز ہے. بابا یہ مسئلہ تم پوچھتے ہو، مولوی مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو میں مسئلہ نہ بتاؤں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، قیامت والے دن جوتے لگیں گے. اور مسئلہ بتاتا ہوں تو مولوی کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی مکی کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، اقتصادی مسئلہ ہے، ہمیں کیوں خام خواہ لات مارتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم مولویوں کو حلال کی روٹی تو دیتے نہیں ہو. مولوی مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا کہ 11ویں شریف نہیں کرو گے تمہارے بچے مر جائیں. اگر کوئی مر جائے تیسرے دن کل شریف نہیں کرو گے تو تمہارا باپ قبر سے نکل کے باہر آ جائے گا. 7 جمعراتیں نہیں دو گے نا تو تمہارا دادا بھی قبر سے آ جائے گا. اتنے میں کوئی اور مر جاتا ہے تو ہماری روٹی چلتی رہتی ہے. ویسے ہے خالص حرام. مسئلہ یہی ہے کہ خالص حرام ہے، نہ کوئی ختم ہے نہ کوئی شتم ہے. جب تم خرید کرو تم نے نیت کی کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، اللہ نے پہنچا دیا. کوئی ثواب کی چابی مولوی کی جیب میں نہیں ہوتی کہ ختم پڑے گا تو ثواب جائے گا ورنہ نہیں جائے گا. یا تو ایک دن آپ ایسا کریں نا کہ مولوی کو کہیں کہ بھی اس ختم پڑھو، اس کا ثواب میرے باپ کو چلو قبر میں پہنچاؤ. اگر مولوی پہنچا دے تیرے سامنے قبر میں جا کے پھر تو مولوی سچا. اگر نہیں پہنچاتا تو پھر ثواب کون پہنچاتا ہے؟ اللہ. تو اللہ تیرا بھی پہنچا سکتے ہیں، میرا بھی پہنچا سکتے ہیں، پھر مولوی کا کیا ٹھیکہ ہے کہ وہ ختم صغیر پڑے گا تو جائے گا ورنہ نہیں جائے گا. اچھا پھر مولوی بھی سمجھدار ہیں، کھانا اچھا ہو تو ختم بڑا پڑتے ہیں. کبھی
نہیں مذہبی میری برادری ہے، آخر میرے بھائی ہیں. اور اگر دال رکھو ختم مجالے پڑے کہیں گے اچھا ہماری توہین کرتے ہو، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا تم اس دفعہ جاؤ نا جب ملک چھٹی، کسی مولوی کو بلا لو اور گھر میں بڑے آرام سے دال مرچیں ٹھیک ٹھاک ڈال کے اوپر